أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 8 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ نمل کے پہلے رکوع کی 8 آیتیں ہیں. اچھا، اس سے پہلے اس سورت کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو اس سورت کا تعارف اور اس کی ابتدائی 6 آیتیں اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. سورہ نمل یہ مکی سورت ہے. قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے جو ہے 27 نمبر کی یہ سورت ہے اور نزول ترتیب کے اعتبار سے 48 نمبر کی سورت ہے. یہ اس سورت کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام پر مکی دور میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو مکی کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں ٹوٹل 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے. آج جو آیتیں پڑھی گئی یہ آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 اور 14، یوں ٹوٹل 8 آیتیں پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. اچھا، اس کا مفصل واقعہ اگلی سورت یعنی سورہ قصص میں آنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہے اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو تماشا مارا تھا، اس کے بعد آپ کو جو ہے مصر چھوڑنا پڑا اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مدین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا. وہاں پر جو ساری درمیان میں واقعات پیش آئے انشاءاللہ تعالی سورہ قصص میں وہ ساری تفصیلات آئے گی. کیسے آپ کی شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی 2 بیٹیوں سے، اور پھر بعد میں جو ہے ان کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، 10 سال وہاں پر رہے. اس کے بعد جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت یہ سارا واقعہ پیش آیا.
چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو اس پر بھی جو اس آگ کے اندر ہے اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ ایک نور تھا، اور اس میں فرشتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا دی گئی۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے اس نور کے پاس پہنچے تو آواز آ گئی، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ وہاں سے آواز آئی کہ جو ہے میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ وَالْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ کوئی سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے انسان ویسے ہی اژدہے سے، سانپ وغیرہ سے، بچھو وغیرہ سے ڈر جاتا ہے، تو جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ عصا لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، اور بڑا اژدہا بن گیا۔ دیکھ کر ان کو دہشت محسوس ہوئی اور وہ بھاگنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے معجزہ ہے، جب نیچے ڈالو گے تو وہ اژدہا بن جائے گا، اور ہاتھ میں پکڑ لو گے تو وہ عصا اور آپ کی لاٹھی بن جائے گی۔ اور جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ہے کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر وہ برائی کے بعد اس سے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حضور پیغمبروں کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، البتہ کسی سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو۔ لیکن جب ایسا کوئی شخص توبہ اور استغفار کے بعد اپنے حالات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اچھا، ان نشانیوں کا بیان سورہ اعراف میں جو ہے گزر چکا۔ پہلے طوفان آیا جس میں ان کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی اور کھیت بحال ہوئے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ٹڈی دل نے کھیتوں کو برباد کر ڈالا۔ پھر وہی وعدے کیے اور یہ بلا دور ہوئی اور خوشحالی آنے لگی تو یہ پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور ایمان نہ لائے تو ان کی پیداوار کو گھن لگا دیا گیا، گھن کا کیڑا۔ پھر وہی ساری داستان دہرائی گئی اور یہ پھر بھی نہ مانے تو میڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ کھانے کے برتنوں میں نمودار ہوتے اور سارے کھانے کو خراب کر دیتے۔ دوسری طرف پینے کے پانی میں ہر جگہ خون نکلنے لگا اور پانی پینا جو ہے ان کے لیے دوبھر ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور 2 معجزے ان کو عطا فرمائے تھے ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ یہ سب ساری چیزیں تو ہوئی اور ساتھ میں جو ہے عصا دیا اور جو ہے سفید ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ٹڈی دل کا بھیجنا، بلڈ کا نکلنا اور پھر بعد میں جو ہے گھن کا کیڑا لگ جانا اور جو ہے طوفان کا آنا، یہ سب ساری ان کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا، لیکن جو ہے وہ اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا اور مانے نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں، یعنی کھلا نشانیاں ان کے پاس آ گئی ہماری اب تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔
اور پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، جبھی تو انہوں نے معافی مانگی، اور ہر مرتبہ جو ہے یہ کرنے کے بعد یہ بات دیگر 7 طرح کے عذابات ان کے اوپر آئے، مگر انہوں نے اس کے باوجود آپ کو مانا نہیں اور ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، اللہ فرماتے، مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا. یہ ایسی بلائیں ہیں، بیماری ہیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے. اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے سورہ شعراء میں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو اس کی پوری قوم سمیت بیچ سمندر میں ڈبو دیا، اور ان کا کیا انجام ہوا، وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گئے اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. اور جو ہے اللہ نے ان کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا. جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زیر و زبر کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. اسی کو اللہ فرماتے ہیں اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا. بہرحال یہ 8 آیتیں تھیں. سورہ نمل کا پہلا رکوع ان آیات پر مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.